بلند و بالا پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک خاموش اور سفید بستی آباد تھی جسے جانور سفید جنگل کہتے تھے۔ یہاں کا ہر منظر برف میں ڈوبا ہوا تھا، درختوں کی شاخوں پر برف جم چکی تھی، زمین کسی سفید قالین کی مانند لگتی تھی اور ہر طرف ہلکی ہلکی برف باری کو فضا نرم سی خاموشی میں لپیٹ دیتی تھی۔ اس بستی میں جانوروں کی ایک چھوٹی سی کمیونٹی آباد تھی۔ یہاں پر جانور نے اپنی زندگی کا ایک خاص انداز اپنایا ہوا تھا۔ لکڑی کے گھر، اون کے پردے اور اندر جلتی ہوئی آگ اور پرسکون ماحول تھا۔ انہی گھروں میں ایک گھر تھا خرگوش کا، جو سب سے کوزی اور بہت اچھا تھا۔ مومو چھوٹا سا سفید رنگ کا پیارے کانوں والا خرگوش تھا جو نہایت سلیقہ مند اور ذمہ دار تھا۔ وہ گرمیوں میں جنگل سے پھل، سبزیاں، جڑیں اور بیریاں جمع کر کے سردیوں کے لیے سنبھال کر رکھتا۔ اس کے گھر کے کونے میں لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی، اس میں جار، بوتلیں اور ٹوکریاں ترتیب سے رکھی تھی۔ مومو کو سبزی کے کاٹ بہت پسند تھے، جس سے وہ طرح طرح کے کھانے بناتا اور انجوائے کرتا تھا۔ اس روز صبح سورج کی کرنیں بادلوں کے پیچھے چھپی ہوئی تھی، لیکن برف نے پورے جنگل کو چمکا دیا تھا۔ مومو کھڑکی کے پاس بیٹھا گرم چائے کی پیالی تھامے باہر دیکھ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ مومو نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے 3 قریبی دوست کھڑے تھے، بلو، بھالو، رومی لومڑی اور چینی چڑیا۔ مومو، ہمیں ایک مہم پر جانا ہے، رومی نے کہا۔ پہاڑ کے اس پار ابھی کچھ درختوں پر تازہ پھل لگے ہوئے ہیں، لیکن برف بہت گہری ہے اور راستہ مشکل ہو سکتا ہے، مومو نے جواب دیا۔ اس لیے تو ہم سب ساتھ چلیں گے۔ بلو نے اپنی بھاری آواز میں کہا، میں لکڑیاں لاؤں گا، تم کھانے، اور چینی ہمیشہ راستہ دکھائے گی۔ مومو نے مسکرا کر سر ہلایا اور سب نے اپنی تیاریاں شروع کی۔ مومو نے نیلی جیکٹ پہنی، رومی نے لال اونی کوٹ، بلو نے بڑی براؤن جیکٹ اور چینی نے اپنی گردن کے گرد نرم سا اسکارف لپیٹا۔ سب نے تھیلے لیے جس میں انہوں نے کھانے، کپڑے اور کچھ ضروری سامان رکھا۔ راستے میں درختوں سے برف جھڑ رہی تھی اور ہر قدم پر ان کے پاؤں کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ ایک جگہ چھوٹا سا نالا آیا جس کے اوپر ہلکی برف جمی ہوئی تھی۔ سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور احتیاط سے پار کیا۔ یاد ہے بچپن میں یہاں پھسل گئے تھے، رومی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بن گیا تھا، بلو نے کہکا لگایا۔ مومو نے گاجر گرم کیے اور چینی نے اپنی مدھم سی آواز میں گیت گایا۔ سفید جنگل، نرم ہوائیں، دوستی کی سنہری کہانیاں تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں درختوں پر ابھی تک سرخ سیب، سنہری ناشپاتیاں اور چھوٹی بیرنگ لٹک رہی تھی۔ نیچے برف تھی، لیکن درخت جیسے کسی جادو سے بچ گئے تھے۔ سب نے نہایت خوشی سے پھل اکٹھے کیے۔ یہ قدرت کا تحفہ ہے، مومو نے کہا، ہمیں یہ نعمت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ بلو نے سب کو سمجھایا کہ کچھ پھل چھوڑ دینا بھی ضروری ہے تاکہ دوسرے جانور بھی مستفید ہوں۔ رومی نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اسکیچ بک نکالی اور اس منظر کو قید کر لیا۔ چینی ہر پھل کو چھو کر خوش ہو رہی تھی، جیسے شکر گزار ہو۔ واپسی پر برف باری تیز ہو گئی، ہوا کی ایک سرسراہٹ کانوں میں بج رہی تھی اور سردی ہڈیوں تک اتر رہی تھی، لیکن سب کے دل گرم تھے۔ مومو نے رومی کا ہاتھ پکڑا، بلو نے آگے آگے چل کر راستہ صاف کیا اور چینی ان سب پر نظر رکھے ہوئے اڑتی جا رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ سب تھک کر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک پرانی لکڑی کی چیمبر نما جگہ تھی۔ مومو نے کاٹ نکالے، بلو نے چائے بنائی اور سب نے مل کر کھایا۔ رومی نے آہستہ سے کہا، یہ سفر صرف پھلوں کا نہیں، یہ ہماری دوستی کی طاقت کا ثبوت ہے۔ مومو نے سر ہلایا، ہاں، جب ساتھ ہوں دوست تو راستے کبھی تنہا نہیں ہوتے۔
گھر واپس پہنچ کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ مومو نے دروازہ بند کیا، چمنی جلائی، بستر پر کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ اس کے کمرے میں ایک ہلکی مدھم روشنی، خوشبو اور اپنے دار چائے اور دروازے کے باہر برف گرنے کی سرگوشی کے ہوئے اس نے دل میں سوچا، سفید جنگل کا ہر دن نیا ہے، ہر لمحہ خوبصورت۔ اگر ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گیا اور خواب میں پھر اسی وادی میں پہنچا جہاں سرخ سیب، برف اور دوستی کا جادو تھا۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قدرت کی خوبصورتی، دوستوں کا رشتہ اور چھوٹے چھوٹے لمحات بھی زندگی کو خاص بنا سکتے ہیں۔